نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال الله تبارك وتعالى اعملوا على داود شكرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في جميع كلامنا. محترم بزرگوں، برادران اسلام، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں جمع فرمایا ہے. توفیق اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے، کیا ہوتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق کو نہیں چھینتا ہے، اس کے طاقت کو نہیں چھینتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی دولت کو نہیں چھینتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے توفیق اور ہدایت چھین لیتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت اللہ تبارک و تعالی چھین لیتا ہے. ذکر و اذکار کا اہتمام اللہ تبارک و تعالی کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتا ہے. اور ہدایت کا دروازہ کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. یعنی ہدایت جو ہے ہمیں نہیں ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بھی ہدایت فرما اور سارے عالم کا ہدایت کی ہوا کو چلا دے. کوئی آدمی ہدایت کے بغیر جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہے. کوئی آدمی ہدایت کے بغیر جو ہے دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے نہیں کر سکتا. کوئی آدمی ہدایت کے بغیر جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. اور کوئی آدمی ہدایت کے بغیر جو ہے اللہ کے دین کے امور کے کام جو ہے نہیں کر سکتے. یہ تو ہمیں یقین ہے، اس پہ یقین ہے، یہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے اور توکل ہے، کیونکہ ہمیں ایمان والے بندے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتا ہے اور جس کے سینے میں ایمان بسا ہوا ہوتا ہے اور جس کے سینے میں صرف رب ہمارا رب جو کرتا ہے، جو بھلائیاں کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، اگر میری انگلی کو کٹنے کو ہے، اگر میرے جسم کو بیماری دیتا ہے، اگر مجھے تکلیف دیتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آج مومنین بندہ اور ایمان والا بندہ جو ہے اس پر جو ہے شکر کرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اس پر شکر کرتا ہے اور اس پر توکل کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ساری زندگی اچھی حالت میں رکھے اور ساری زندگی جو ہے اچھی عادت میں رکھے اور ساری زندگی جو ہے اطمینان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی جو ہے اچھے کھلا رہا ہے، اچھے پلا رہا ہے، اچھے بندہ پہن رہا ہے، اور ساری زندگی جو ہے اپنے دسترخوان کی رزق جو ہے بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا ہے، اور تھوڑی سی جو ہے سر میں درد شروع ہونے لگ گئے تو کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ مجھے نے سر میں جو ہے درد پکڑ لیا ہے، مجھے سر میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ کیا کہ اللہ ہمارے طرف دیکھتے نہیں ہے، اللہ ہمارے طرف جو ہے نظر ثانی نہیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے سر کے اوپر تھوڑی سی جو ہے تکلیف پہنچی ہے، آپ کے تمام جسم کیا ہے؟ آپ کے تمام جسم، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، زبان سلامت، اور آپ کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اور جوارح ہیں سب کچھ سلامت ہے۔ ایک ہی چیز تکلیف میں آ گئی تو آپ اللہ کے پاس شکوے اور شکایت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اوپر نظر ثانی نہیں کرتا، اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کا معاملہ نہیں فرماتا۔ ایسے بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہمارے سے جو ہے ہدایت اور توفیق جو ہے چھین لیتا ہے، ہدایت اور توفیق کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے آپ بھی شکر کرنے والا بن جاؤ اور آپ کے اہل اور عیال کو بھی جو ہے شکر کرنے والا بنا دو، اور وقلیل من عبادی الشکور، اور اللہ کے سب سے تھوڑے ہی بندے ہیں اور سب سے کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر گزار ہے، جو اللہ کا شکر کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کا شکر کرتا ہے۔ ایک آدمی دعا مانگ رہے تھے اور ایک اللہ والے جو ہے راستے سے گزر رہے تھے اور وہ آدمی دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے جو ہے شکر کرنے والوں میں، تھوڑے شکر کرنے والوں میں شمار عطا فرما دیجیے۔ اللہ مجھے جو ہے آپ تھوڑے آدمیوں میں یعنی جو شکر گزار بندے ہیں مجھے اس پر جو ہے شامل فرما دیجیے۔ تو وہ اللہ والے جو راستے سے گزر رہے تھے اور راستے سے جا رہے تھے تو کہنے لگے آپ کون سی دعا کر رہے ہیں، آپ کون سی دعا کر رہے ہیں کہ تھوڑے آدمی میں جو ہمیں شمار کر دیجئے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی کم بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جو ہے لسانی شکر ہے اور دوسرا جو ہے جسمانی شکر ہے۔
لسانی شکر کا مراد یعنی زبان سے کس طریقے سے شکر ادا کرنا ہے، اور جسمانی شکر کرنے سے مراد یعنی ہمارے جسم سے کس طریقے سے شکر ادا کرنا ہے۔ لسانی یعنی زبانی شکر یہ ہے، اگر ہم پانی پیتے ہیں تو کہنا ہے الحمدللہ، یعنی ہمارے سے پہلے مثال کے طور پر جب ہم پیدا ہوئے کپڑے لے کر آئے، جب ہم پیدا ہوئے کیسے آئے؟ ننگے آئے، ہاں ننگے آئے۔ جب ہم پیدا ہوئے کپڑے کون پہنائے؟ ماں باپ پہنائے، تو ماں باپ کو مل جانا کیا ہے؟ یہ شکر ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو پھر ہمارا رشتہ بنا، اور رشتے کی مل جانا کیا ہے؟ یہ ہمارا شکر ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمیں دادا مل گئے تو دادا کا مل جانا کیا ہے؟ یہ ہماری شکر ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمارا جو ہے اقارب و جوارب اور رشتے دار مل گئے اور ماتحت مل جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے بندے کتنا مجبور، کتنا مجبور، اور ایک طرف جو ہے دائیں کان میں اذان پڑتا ہے اور دوسری طرف جو اس کے اوپر اقامت پڑھی جاتی ہے، لیکن بندہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ تیسری مرحلہ کو مجھے کیا ہونے والا ہے، تیسری پوزیشن کو مجھے کیا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی ماں باپ مل گئے، رشتہ دار مل گئے، اور ہمارے گھروں میں جتنے یعنی ہم نشیں مل گئے، تو ہمیں اس پر جو ہے شکر ادا کرنا ہے۔ آپ اگر پانی پیتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ آپ اگر پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کی جو سنتیں ہیں، یہ تمام کی سنتوں کو، ارکان کو بجا تو لانا ہے۔ اگر کسی مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ پانی پینے کی کیا سنتیں ہیں، پانی پینے کی کیا سنتیں ہیں، تو 100 میں 1 کے 2 شمار کر سکتا ہے۔ اگر نبی کی فکر، اگر نبی کی جذبہ، اگر اللہ والوں کی جذبہ ہوتا تو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق انسان کو، مسلمان کو جینے کا جذبہ ہوتا، نبی کے ڈھنگ کے مطابق جینے کا جذبہ ہوتا، تو ان کی سنتوں کو جو ہے اور ان کی لب و لبریز کو جو ہے اپنے سینے میں بساتے اور اپنے جو ہے زندگی میں بساتے تھے۔ تو پانی پینے کے جتنی تمام کی تمام جو سنتیں ہیں، سنت کے بجا لانے کے بعد کہنا ہے الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ پانی پیتے ہیں، گلاس سے 3 سانس میں پینا ہے، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ 3 سانس میں پینا ہے، تو آپ پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد کہنا ہے کہ الحمدللہ۔ آپ گھر میں جو بھی کام کرتے ہیں کہنا الحمدللہ، اگر بات سے بات کرتے کہنا الحمدللہ، کسی رشتہ دار سے بات کرتے تو کہنا الحمدللہ۔ آپ کے دسترخوان پر اگر کوئی غذا یا کوئی مطلب روزی اور رزق جو ہے کم مل جائے تو اس پر بھی کہنا ہے الحمدللہ۔ نہ یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمیں شکوے شکایت یہ نہیں کرنا ہے، تو اس کو بولتے ہیں لسانی شکر۔ لسانی شکر یعنی زبانی شکر۔ تو اسی وجہ سے زبان سے ہر موقع پر جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج کے غریب انسان بھی پہلے کے بادشاہوں سے اچھا کھاتا اور پیتا ہے۔ پہلے کے بادشاہوں کے گھروں میں جو ہے یہ بلب جلتے تھے، آج کے غریب کے گھر میں جو ہے بلب کیا ہو رہا ہے؟ جل رہا ہے۔ پہلے کے بادشاہوں کے گھروں میں گھی کے، چراغ کے تیل کی وجہ سے روشنی دیتے تھے، لیکن آج کے غریب کے گھر میں بھی چراغ جل رہا ہے۔ چراغ کے بجائے جو ہے بجلی، جسے بولتے کرنٹ جل رہا ہے، اور اچھا نوش و نما اور شاندار اور عالی شان میں جل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کہ اللہ نے ہمیں
اس امت میں جو پیدا فرمایا، اس امت میں جو دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، اور پہلی کی امت جو ہے، پہلی کی امتوں میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہے، تمام کی دعا قبول ہو گئی۔ رزق کی فراوانی کی دعا، کسی اور لائن پر کاروبار کرنے کی دعا، کسی اور لائن کی تجارت میں کرنے کی دعا، پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے، تمام کی تمام دعائیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بارگاہ میں قبول فرما لیا، اللہ نے قبول کر دیا۔ تو صحابہ پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے لیے دعا مانگ لیتے تو ہمیں بھی قبول ہو جاتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور یہ جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ میں دنیا میں مانگ لیتا تو دنیا میں دے دیتا، لیکن آخرت میں جو ہے یعنی ضائع ہو جاتے، اور آخرت میں جو ہے اللہ کی نظر رحمت جو ہے ہمارے اوپر ٹوٹ جاتا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں قیامت کے دن جب لائن اور قطار بنے گی اور جب لائن اور قطار لگے گی، اس دن جو ہے یعنی جنتیوں میں 3 حصہ کیا جائے گا اور 2 حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور 1 حصہ جو ہے تمام امتیوں کا ہوگا، لیکن 2 حصے کی ذمہ داری اور 2 حصے کی شفاعت کی ذمہ داری اور 2 حصے کی جنت میں لانے کی ذمہ داری اور 2 حصے کی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری اور 2 حصے کی تمام کی بچانے کی ذمہ داری جو ہے یعنی جنت میں جو میں دلاؤں گا اور سفارش کروں گا، یہ میری قدرت میں ہوگا، یہ میری ہاتھ میں ہوگا، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اسی لیے دعا جو ہے کہ اگر دنیا میں مانگ لیتا تو نہیں ہوتا، مجھے جو ہے آخرت میں مانگنا ہے۔ کس میں مانگنا ہے؟ آخرت میں مانگنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام کی تمام امتی جو ہے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں جو یہ امت سب سے لاسٹ میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کہ کتنا بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اور کتنا بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یعنی اس امت کے لیے جو ہے کتنا نظر ثانی فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے اٹھتے تھے، حالانکہ اور کہنے لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں بخشے اور بخشائے ہیں، پھر آپ کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کہنے لگے کہ عائشہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے تو پاؤں مبارک جو ہے ورم آ جاتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ذکر کرتے تھے تو لمبا، اور جب رکوع کرتے تھے تو سب سے زیادہ لمبا، اور جب سجدہ کرتے تھے تو سب سے زیادہ لمبا۔ لیکن آج ہم نے راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگی ہیں، ہمارے حضور کے لیے دعائیں مانگی ہیں، آج ہم نے راتوں میں اٹھ کر اللہ کو منایا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ آج ہم نے راتوں میں اٹھ کر جو ہے اللہ کے پاس گر گرایا ہے؟ دیکھیے امت میں بہت بڑا مسئلہ اور بھیانک چل رہا ہے۔ آج ہماری مساجد جو ہے محفوظ نہیں ہے، آج ہماری درگاہیں جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ آج یہ حکومت رشائش اور چلا رہی ہے اور پلالن چلا رہی ہے۔ ہم دعا کریں گے تبھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سبب الاسباب یعنی اسبابوں کا مالک ہے۔
اس کا مالک ہے، یعنی تمام اسبابوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اجمیر کے درگاہ میں جا کے دیکھ لیجیے، وہاں پر جو بھی ہے، یعنی آپ کہنے لگے کہ یہ جو درگاہ بنی ہے یہ ہماری زمین پر بنی ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کو شاید تو معلوم ہوگا، آج یوٹیوب میں اور یعنی واٹس ایپ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی مساجد جو ہے یعنی شہید کر دیا جاتا ہے، اور کتنی مساجد کو جو ہے شہید کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی درگاہوں پر یعنی حکومت کی نظر پڑی ہے اور حکومت کی نظر جمی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس اٹھ کر دعائی مانگی ہے تو ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہم نے کاروبار کے لائن سے اپنے آپ کو بزی بنا لیا، ہم نے تجارت کے لائن سے اپنے آپ کو مصروف کر لیا، ہم نے دنیاوی مشاغل میں پھنس کر اور دھندوں میں پھنس کر جو ہے اپنے آپ میں بزی ہو گئے، یعنی اللہ کو بھی ٹائم دینے کا وقت نہیں آیا اور اللہ کو بھی منانے کا وقت نہیں آیا۔ تو بتاؤ ہمارا حشر اور نشر کیا ہوگا؟ آج ہماری مساجد محفوظ نہیں ہے، حکومت کی نظر جمی ہوئی ہے اور ٹکی ہوئی ہے، اور بہت ساری مساجد یعنی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں ایمان والے بندے جو ہوتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے ٹوٹ کر یعنی پھوٹ کر جو ہے محبت کرتے ہیں۔ اگر دن کے 12 گھنٹے میں یعنی 8 گھنٹے ڈیوٹی میں دیتے ہیں تو 3 اور 4 گھنٹے جو ہے اللہ کی عبادت میں کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹی میں دیتے ہیں، اور اللہ کو منانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بندہ تھکاتے ہیں، جسم کو جو ہے یعنی کاٹتے ہیں، لیکن آج ہم نے کسی نے نہیں یہ عمل نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہماری آگے آنے والی نسل کی جو ہے دین کی سلامت فرما، یا اللہ ہمارا آگے آنے والی نسل کی جو ہے ایمان کو سلامت فرما، نہیں تو ایسا زمانہ دیکھنے کو پڑے گا کہ ہمیں پچھتانے کے سوا اور رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ کو بھی ٹائم دینا ہے، اللہ کو بھی وقت دینا ہے، زندگی میں نکال کر اور مصروفیات سے نکال کر اللہ کو بھی وقت دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان تعذبهم، اللہ فرماتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ جہاں یعنی عذاب قبر کی آیت دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ روتے تھے، اتنے زیادہ روتے تھے تو داڑھی مبارک جو ہے تر ہو جایا کرتے تھے، اور جہنم کی آگ کو اور جہنم کی تذکرہ کو اور جہنم کی دستور کو اور تصور کو اپنے دل میں بسا لیتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے حضرت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو ہارون رشید کا دربار تھا۔ کس کا دربار؟ ہارون رشید کا دربار تھا۔ تو آدمی کہنے لگے کہ میں جو ہے آپ کو یہ گلاس ہارون رشید کو جو ہے پانی پینے کی تقاضا آ گئی، تو کہنے لگا کہ مجھے جو ہے پانی پینا ہے۔ تو ہارون رشید اپنے خادمہ سے کہنے لگے اور بلانے لگے کہ آپ جو ہے آدھی گلاس پانی لے کے آؤ۔ تو ہارون رشید کے خادمہ نے جو ہے یعنی آدھی گلاس پانی لے کے آئے، تو ایک مولانا جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے، ہارون رشید کو کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے یہ پانی اگر آپ کو نہیں ملتی، کسی اور دوسری جگہ میں ملتی تو آپ کی کتنی سلطنت میں آپ یہ پانی کو خریدتے، کتنی سلطنت میں آپ نے یہ گلاس کے پانی کو جو ہے یعنی خریدتے۔ تو ہارون رشید کہنے لگے یہ پانی کو جو ہے میں آدھی سلطنت میں جو ہے میں خرید لیتا ہوں۔ تو پانی پیا،
اور پانی پینے کے بعد جو ہے وہ مولانا جو ہے سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہارون رشید آپ یہ بتائیے، اگر یہ آپ کے پانی جب آپ پیتے ہیں آپ کی پیشاب کے راستے میں بند ہو جائے، آپ کو پیشاب کرنے کو جو دشوار ہو جائے، آپ کے جسم میں وہ پانی پہنچ جائے اور وہ پانی نکل نہ سکے، تو آپ یہ بتائیے آپ کو یعنی دنیا کے اندر ایک ہی ڈاکٹر ہو اور اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہ ہو، تو اپنے علاج اور معالجہ کے لیے یعنی اپنے جسم کو صحیح کرنے کے لیے یعنی کتنے درہم میں اور کتنی سلطنت میں جو ہے یعنی لگاتے اور خرچ کرتے۔ تو ہارون رشید کہنے لگے اور فرمانے لگے کہ میں جو ہے پوری سلطنت کو لگا دیتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں جو ہے اپنی پیشاب کو کھولنے کے لیے، پیشاب اگر بند ہو جائے تو میری پوری سلطنت کو کیا کر دیتا، میں پوری سلطنت کو علاج اور معالجہ کے لیے جو ہے خرچ کر دیتا، میری جتنی بھی سلطنت ہے میں لگا لیتا اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے امریکہ کے، بہت بڑے ڈاکٹر، حالانکہ انہوں ڈاکٹر، لیکن وہ ڈاکٹر جو ہیں ان کو جو ہے سو کے ہی ہر چیز کرنا ہے، ان کو حاجت جو ہے سو کے ہی کرنا ہے۔ آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ میڈیکلس میں جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ایسے کتنے بندے ملیں گے جو مطلب اندر سے سانس لیتے ہیں، باہر نہیں لے سکتا ہے، اور وہی بیڈ پر جو ہے پیشاب اور پاخانہ کرنے کی تقاضا ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے جسم کے تمام جسم جو ہے سلامت ہے، صحیح اور سالم ہے، تو اللہ کی کتنے بڑا شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر کو کہنے لگے کہ آپ جو ہے یعنی ایسے مریض ہے کہ آپ کسی کو کھلا کے دینا پڑتا، مطلب جو ہے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو کھلا کے دینا پڑتا، تو اس کی عیادت کے لیے بہت سارے بندے آئے، کیا کرنے کے لیے، اس کو عیادت کے لیے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے بہت سارے بندے آئے، اور بندے آ کر کہنے لگے کہ آپ اسی حالت میں کیوں ہے۔ وہ بندہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے مجھے ایسا ہی یعنی سونا ہے، اس طریقے سے میں بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں اور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں، اور مجھے جو اسی حالت میں سونا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہنے لگے کہ میں جو ہے اللہ کی تمام نعمتوں کا کیا کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، کہ مجھے میں پانی بھی پیتا ہوں، اور حالانکہ میں سو کر ہر چیز کرتا ہوں، لیکن میرے ہاتھ تو سلامت ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہے، اور میرے جسم تو سلامت ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کا جو ہے کرم ہے، یہ بہت بڑی اللہ کا فضل ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں جو ہے 3 آدمی تھے۔ کتنے آدمی؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 آدمی تھے، کہ ایک آدمی جو ہے برس کی بیماری میں مبتلا تھے، اور دوسرا آدمی گنجا تھے، اور تیسرا آدمی نابینا تھے۔ بات کو ذرا دھیان سے سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یعنی فرشتوں کے شکل میں، کس کے شکل میں؟ فرشتوں کے شکل میں جو ہے وہ برس والے آدمی کے پاس بھیجے، یعنی برس والے آدمی کے پاس پہنچے، آپ اس کے کہنے لگے کہ آپ کس حالت میں ہیں، آپ کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے، آپ کی زندگی کیسے چل رہا ہے۔ تو آدمی کہنے لگے کہ مجھے جو ہے میں دھوپ میں اور گرمیوں میں جو ہے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، مجھے برس کی بیماری ہے۔ تو فرشتہ جو ہے کہنے لگے کہ اچھا میں جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ لیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے بارے میں یعنی آپ کے برس کی بیماری کے بارے میں دعا مانگ لیتا ہوں۔ تو وہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو تمام بیماری کیا ہو گئے، دور ہو گئے، اور ان کو جو ہے یعنی یہ اونٹ دیے، کیا دیے، اور یہ اونٹ کے ذریعے سے یعنی ساری اونٹوں کا جو ہے ریوڑ بن گئے۔ ریوڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ساری اونٹوں کا جو ہے مالک بن گئے، اس کی نسل اتنی بڑی کہ ساری اونٹوں کا جو ہے وہ ریوڑ بن گئے۔
تو اب وہ آدمی جو ہے یعنی دوسرے کے پاس آیا، گنجا کے پاس آیا، اور گنجا کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ کون سی پریشانی میں ہیں، آپ کون سی حالت میں ہیں، آپ کی زندگی کیسے کٹ رہا ہے، آپ کا گزران جو ہے کیسے چل رہا ہے؟ تو آدمی کہنے لگے کہ مجھے جو ہے میرے سروں پر مجھے بال نہیں ہے۔ اگر آپ کے سروں پر بال نہیں ہوگا تو آدمی خود بخود کیا ہوتے ہیں، شرماتے ہیں کہ نہیں شرماتے ہیں؟ ایئرپورٹ دس رہا ہے، کیا دستا ہے؟ ایئرپورٹ دستا ہے، اپنے آپ کو شرم ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا، وہ آدمی کہنے لگے کہ اچھا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے بال اگائے، یعنی اگا دے، اور اس کو جو ہے یہ بکری دیے۔ کیا دیے؟ یہ بکری دیے۔ تو اس کے سروں پر جو ہے بال آ گئے، اور اس کو ایک بکری دیے، تو تمام بکریوں کو جو ہے وڑیور بن گیا۔ کیا بن گیا؟ تمام بکریوں کا وڑیور بن گیا، یعنی اچھی حالت میں ہو گیا۔ تو اس کے باوجود یعنی تیسرے آدمی کے پاس آیا، اور تیسرے آدمی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ کون سی حالت میں ہے؟ تو وہ نابینا اندھا، جس میں لاٹ میں کیا، وہ نابینا اور اندھا کہنے لگے میں در در کی ٹھوکر کھاتا ہوں، جدھر بھی جاتا ہوں اور ادھر بھی ٹھوکر کھاتا ہوں، یعنی جدھر بھی چلتا ہوں میں گر جاتا ہوں، یعنی ٹھوکریں کھاتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعائیں مانگوں گا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا آپ کی بینائی جو ہے صحیح سالم ہو جائے، اور آپ کی بینائی جو ہے اتر آئے۔ تو اس کی بینائی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ پھر تینوں آدمیوں کا امتحان لیا۔ سنو اب سنو اب سنو، یعنی تینوں آدمیوں کا جو ہے امتحان لیا، اور وہ فرشتہ جو ہے سب سے پہلے برس والے آدمی کے پاس گیا، یعنی مانگنے کے لیے اور اپنی حاجت کو منانے کے لیے، یعنی جیسے سائل مانگتے ہیں نا، فقیر وغیرہ جو مانگتے ہیں، مانگنے کے لیے گئے، اور جا کر کہنے لگے کہ مجھے جو ہے کس چیزوں کی جو ہے ضرورت آ گئی ہے، مجھے تقاضا ہو گیا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ پہلے غریبی میں تھے، اب تو ہے امیر بن گئے، اور سارے اونٹوں کا جو ہے آپ نے جو ہے ریور کا یعنی مالک بن گئے، تو مجھے کچھ دعوت دے دیجئے، مجھے کچھ نواز دیجئے۔ تو آدمی کہنے لگا کہ باپ تم یہ کہتے ہو، یہ تو میرے باپ داداؤں کی اجدادوں کی پراپرٹی ہے، یہ میرے بابا کی پراپرٹی ہے، یہ میرے اجدادوں کی پراپرٹی ہے۔ وہ ناراض ہو کر بھاگتے ہوئے یہ زبان پر لفظ کہتے ہوئے گئے کہ آپ جس حالت میں تھے اللہ آپ کو اسی حالت میں لوٹا دے۔ پھر بیماری میں آ گیا۔ برس والا آدمی یعنی تکبر کرنے لگا، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، تو اسی حالت میں جو ہے وہ آدمی کو لوٹا دیا۔ تو دوسرے آدمی کے پاس جو پہنچے یعنی گنجے والا آدمی، کہنے لگے کہ مجھے یعنی وہ سائل مانگنے کے لیے جیسے جاتے ہیں تو کہنے لگے مجھے کچھ حاجت ہے، مجھے ضرورت ہے، مجھے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے، مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھلا دیجئے۔ تو کہنے لگا کہ ایک تھپڑ ماروں گا اور بھاگ جاؤ گے۔ ایک تھپڑ مارتا ہوں، کیسے بھاگو گے وہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو آدمی جب فرشتے یعنی بھاگنے کے لیے یعنی ہوا تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی حالت میں لوٹا دے جس طریقے سے آپ کے سر پر یعنی بال نہیں تھا، اور آپ گنجے تھے، اور آپ شرم کے مارے میں چھرتے تھے، تو اس کے سر پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بالوں کو جس طریقے سے یعنی شر پورا کیا گنجا تو اسی طریقے سے لوٹا دیا۔ اب تیسرے آدمی کے پاس آ کر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں، آپ کس طریقے سے یعنی جینا کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو جی رہے ہیں۔ تو آدمی نابینا آدمی جو ہے یہ جواب دینے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کا جو ہے شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں پہلے نابینا تھا، اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، یعنی پکڑنے کی استطاعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھی حالت میں رکھا ہے۔ تو یہ فرشتوں نے جواب دیا، اور یہ فرشتوں نے کہنے لگے میں نے آپ کے دو ساتھی کے پاس گیا اور مجھے جانا ہوا تو دونوں نے تکبر کی اور دونوں نے میری ناشکری کی، اسی وجہ
میں نے اس کو اسی حالت میں لوٹا دیا، آپ جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے جو شکر کو بجا لائے، اللہ آپ کو ترقی دے، اللہ آپ کو اضافہ فرمائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہمیں اپنی نعمتوں پر کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر کوئی بندہ کھاتا ہے، کم پیتا ہے، کم دولتیں ہیں، کم خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے پاس شکر کرتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین اور باعزت اور مکرم والا بندہ ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ناشکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق جو ہے چھین لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ واقعہ سنایا برس کا اور گنجے والا آدمی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہے وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔